خواہشیں ہیں ہر طرف، خواہشیں ہیں ہر طرف، زندگی اس میں الجھ کے رہ گئی۔ کوئی پیدل چل رہا ہے، تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کاش ایک سائیکل مل جاتی تو اس پہ چلتا۔ کیا بات ہے! سائیکل جب مل جاتی ہے تو اور آگے سوچتا ہے کاش موٹر سائیکل، بائک مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ جب بائک خرید لیتا ہے تو سیکنڈ ہینڈ پہ چڑھا تھا، اب فرسٹ ہینڈ کی بات کرنے لگتا ہے، شو روم سے نکالنے کی بات کرتا ہے کہ نئی بائک خرید لیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ بھی اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ نئی بائک آ گئی تو اب خواہش ہوتی ہے فور ویلر ہو جاتی تو اچھا تھا، ایک فور ویلر کار ہمارے قبضے میں آ جاتی تو اچھا تھا۔ کار مل گئی تو اس سے اوپر جانے لگتا ہے، میرے ماتحت اگر ایک بس بھی چلتی تو کمائی اچھی ہوتی۔ یہ بھی اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اب جیسے جیسے اس کی خواہش پوری ہوتی جاتی ہے اس کی خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ شاعر نے اسی کو کہا خواہشیں ہیں ہر طرف، زندگی اس میں الجھ کر رہ گئی، زندگی اس میں الجھ کر رہ گئی۔ خواہشیں ہیں ہر طرف، کیا بات ہے! زندگی اس میں الجھ کر رہ گئی۔ صحیح بات ہے نا؟ جی جی بے شک، مچل کر آپ کم از کم سبحان اللہ بولا کریں۔ سبحان اللہ! یہ زندگی خدا کی نعمت ہے، زندگی خدا کی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہمیشہ باقی رہنے کی نہیں ہے، اور جب یہ نعمت ختم ہو جائے گی تو بھوجپوری میں ایک کہاوت ہے کہ ہاتھ ملت ہوت کا جب چڑیا چگ گئی کھیت، جی ہے نا؟ اس کا خیال آپ ضرور رکھیں۔ یہ زندگی ایک نعمت ہے، جہاں کہیں بھی محافل رسول کے مجمع میں بیٹھو وہاں اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج کراؤ، جہاں کہیں بھی اللہ و رسول کی باتیں ہو اس میں حصہ لو، سنو، عمل کرو، سبحان اللہ کے کلمے بولو، اپنے نامہ اعمال میں یہ نیکیوں کے ذخیرے اکٹھا کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اب جب آپ یہاں سے وہاں یعنی اس عالمی سطح سے نیچے جائیں گے، دوسرے عالم میں جائیں گے تو وہاں آپ کی نیکیاں سامنے آئیں گی، اور آپ جب اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ جس طرح سے 1-2 روپے کمانے والا آدمی اچانک 10 روپے دیکھتا ہے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی، 10,000 کمانے والا 50,000 کمانے لگتا ہے، خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یاد رکھو سبحان اللہ ایک کلمہ ہے، اس کلمے کو آپ بولتے ہو اتنی خوشی نہیں ملتی، لیکن یاد رکھو اس ایک کلمے کے بجائے جب تمہیں 90 نیکیاں رب تعالیٰ دے گا اور وہاں ان 90 نیکیوں کو دیکھو گے تو اتنی خوشی ملے گی کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہیں دے دی جائے اتنی خوشی کبھی نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! واہ، بہت خوب، سبحان اللہ! بے شک یہ کمال ہے۔ آپ دیکھیں ویکینسی نکلتی ہے نا نوکری کی، جب ویکینسی نکلتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ کچھ لوگ فارم بھرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھرتے۔ 45,000 ماسٹر کی بحالی ہونی ہے، 2,45,000 بھر دیا، 45,000 کی نوکری ہو گئی۔ تو جو لوگ بھرے تھے انہیں افسوس نہیں ہوتا کہ نوکری نہیں ہوئی، لیکن ایک ایسا شخص کہ اس کے دوست کی نوکری 75% پہ ہو گئی اور اپنا سرٹیفکیٹ دیکھا 85%، کیا کرے گا؟ زندگی بھر پچھتاتا رہے گا کاش کہ بھر دیا ہوتا تو نوکری مل جاتی۔ کیا بات ہے! 75% پر اسے نوکری مل گئی، ہمارا 85% ہے۔ کاش میں نے نوکری کے لیے فارم بھر دیا ہوتا، ہم اپنے کاغذات جمع کر دیے ہوتے تو مجھے نوکری مل جاتی۔ زندگی بھر پچھتاتا رہتا ہے۔ اس لیے ان محافل میں آؤ، اور ابھی موقع ملا ہے
موقع رب کی طرف سے تمہیں مہلت ملی ہے تو اسے رائے کا نہ کرو، بلکہ اس لمحے میں خدا کا نام لو، رسول کی رسالت کی گواہی دو اور نبی پر درود پاک پڑھو، کیونکہ ایک مرتبہ درود پڑھنا کہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک لاکھ روپے کماؤ، اس سے زیادہ بہتر کہیں ہے کہ درود پاک کا ایک کلمہ بولو۔ جب ایک کلمہ اتنا بہتر کہ آدمی 1 لاکھ روپے کمائے، اس سے بہتر ایک کلمہ تو درود پاک میں جتنے کلمے ہیں اور جتنے بار نبی کا نام لے لوگے پیارے، یاد رکھنا یہ ایک ویکینسی کی مثال جو میں نے دی ہے، یہ زندگی اور موت کی ہے۔ جب تک آپ کی زندگی بچی ہے اسی وقت تک آپ کوئی اعمال صالحہ کر سکتے ہو، اسی وقت تک آپ کے لیے یہ صحیح ہے اور آپ کو اسی وقت کے لیے یہ مہلت ملی ہے، یہ موقع ہے کہ آپ چاہو نمازوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لو، روزوں کے ذخیرے اکٹھے کر لو، صدقات و خیرات کر لو، جتنی بھی اچھائیاں چاہو اپنے نامہ اعمال میں جمع کر سکتے ہو، لیکن جب موت آ جائے گی تو یاد رکھنا نہ تو اب آپ نماز پڑھ سکتے ہو، نہ تو اب آپ روزے رکھ سکتے ہو، نہ تو صدقات و خیرات کر سکتے ہو۔ میرے پیارے، یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت میں اخروی زندگی کے لیے سرخروئی حاصل کرو۔ اگر یہ نہ کر سکے تو وہاں جا کر کے پچھتاوے کے سوا اور کوئی نہیں، کف افسوس ملنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے اس زندگی میں رہ کر وہاں کے لیے سوچو۔ رب کے حبیب اور اللہ کے پیارے کا یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے کہ کمال والا وہ شخص نہیں ہے جس نے دنیا میں 50 ایکڑ زمین خرید لی ہے، بلکہ کمال والا تو وہ ہے رہتا ہے جھوپڑی میں اور عرش کی باتیں کیا کرتا ہے، عرش کے سائے میں نماز ادا کیا کرتا ہے۔ کمال اس میں ہے۔ آپ مچل کر درود پاک پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا و سفینا و حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کا ارشاد ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ سبحان اللہ۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو رب کی طرف سے اسے ذرہ بھر بھی مہلت نہیں ملتی۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ جی جی۔ ذرہ بھر بھی مہلت نہیں ملتی، اور جب ذرہ بھر کی مہلت ملتی نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، ذرہ بھر کی مہلت نہیں ملتی، آخر یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہمارے لیے ایک پل کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو جب ہمیں موقع ملا ہے اس میں جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ کام کیوں نہ کریں۔ آپ یہاں دیکھیے، ہلکے ہلکے کام سے اگر رب خوش ہو گیا تو جنت ملنی، جی ایمان ہے، ہلکے سے کام سے رب خوش ہو گیا تو آپ کے تمام گناہ کو بخش دے گا۔ رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کے نامہ اعمال میں گناہ بھرے ہیں تو ان تمام گناہوں کو دھونے کے لیے رحمت باری کہ صرف ایک ہلکا سا قطرہ ہی، رب کے رحمت کی بارش کا ہلکا سا چھینٹا ہی ان تمام گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس زندگی میں جو ہمیں کرنی ہے، اگر ہلکا سا کام کریں، جیسے میدان محشر جب قائم ہوگا، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، وہاں حساب و کتاب ہوگا، گنہگار جہنم میں جانے لگیں گے، نیکوکار جنت میں، 2 لائنیں بنی ہوں گی، دیکھنے والا کوئی دیکھے گا کہ یہ تو نماز پڑھا کرتا تھا اور اسے نماز پڑھنے کے لیے میں نے 1 لوٹا پانی دیا تھا، مچل کر کے بولے تو میں بتاؤں، 1 لوٹا میں نے پانی دیا تھا اور
اس نے اس پانی سے وضو بنایا، فوراً جا کے دامن پکڑے گا، کہا بھائی مجھے پہچان رہے ہو؟ کہا کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جس نے دنیا میں آپ کو پانی دیا تھا وضو بنانے کے لیے۔ بھائی میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا، میں گناہوں کے سبب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہوں، بھائی تم جنت میں جا رہے ہو، رب کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ مجھے جنت مل جائے۔